بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مجمع میں سے کسی نے ان کو بظاہر حالات کے اعتبار سے جنتی بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کبھی انہوں نے بیکار بات زبان سے کوئی نکال دی ہو، یا کبھی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ فائدہ، یعنی یہ چیزیں بھی ابتداً جنت میں جانے سے مانع بن جاتی ہیں، حالانکہ بیکار باتوں میں منہمک رہنا اور فضول گفتگو میں اوقات ضائع کرنا ہم لوگوں کا ایسا دلچسپ مشغلہ ہے کہ شاید ہی کسی کی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت علی الامت کے قربان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل کا حل بتایا اور 23 برس کے قلیل زمانے میں ساری دنیا کی ہر قسم کی ضرورتوں کا حل تجویز فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ دعا ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دوسری چیز حدیث پالا میں وہی بخل ہے کہ شاید ایسی چیز میں بخل کر لیا ہو جس سے کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک اور حدیث میں یہ قصہ ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید کسی لایعنی چیز میں گفتگو کر لی ہو یا کسی لایعنی چیز میں بخل کر لیا ہو۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو بہت سرسری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بھی اور عذاب کے اعتبار سے بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کچھ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا کہہ دیتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اتنا نیچے پھینک دیا جاتا ہے جتنی مشرق سے مغرب دور ہے۔